اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آیت نمبر 56 سورہ بقرہ اپنا آغاز کرتے ہیں۔ آیت نمبر 56، لیکن پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو، اس موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں زندہ کر دیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جب کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے انہیں توریت دینے کے لیے بلایا اور ان کے ساتھ 70 اپنی قوم کے سردار تھے، انہوں نے اس وقت یہ کہا کہ ہم جب تک اللہ کو دیکھ نہ لیں گے ہم ایمان نہ لائیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا ان پر غضب نازل ہوا اور ایک آسمانی بجلی گری، اور ایک دوسرے کے دیکھتے دیکھتے جن پر بجلی گرتی تھی وہ مرتے جاتے تھے اور وہ سب کے سب مر گئے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ وہ ان کو زندہ کر دے، کیونکہ وہ قوم کے سردار تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توریت لے کر واپس اپنے قوم میں جانا تھا، تو انہیں یہ تھا کہ لوگوں کے جذبات مجروح ہوں گے اور میں اپنے سرداروں کو سب کو ساتھ لے کر جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا اور ان کو دوبارہ زندگی دی۔ یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہدایت کر رہا ہے کہ وہ بار بار گناہوں سے معاف کر دیتا ہے، اور تاکہ ہم سیدھے راستے پر آئیں، اپنی غلطیوں سے سیکھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ آیت نمبر 57، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قوم یہود کو امت میں بڑی فضیلت دی تھی، ان کو بہترین امت، اس وقت فضیلت والی امت اپنی نعمتوں کی وجہ سے قرار دیا تھا، جس میں بڑی بڑی نعمتوں میں جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا تھا، فرعون سے نجات دینا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دینا تھا، اس میں عصا کا ید بیضاء کا معجزہ انہوں نے دیا، پھر میدان تین میں من و سلوہ کا معجزہ، پھر بادل کے سائے کا معجزہ، پھر اس گائے کا معجزہ جس کا ایک گوشت کا ٹکڑا لگانے سے مردہ زندہ ہو گیا تھا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا تھا۔ تو مختلف معجزات اللہ نے دیے تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں، ایمان لائیں، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں وہ اللہ پر ظلم نہیں کرتے بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں کہ وہ بھٹک جاتے ہیں، نقصان پانے والے ہو جاتے ہیں اور گمراہی کے راستے پر چلتے ہیں۔ اور ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں جاؤ، آیت نمبر 58، اور ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں جاؤ اور جو کچھ جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے گزرو، اور زبان سے حتہ کہو ہم تمہاری خطائیں معاف فرما دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ اچھا، یہ 57 میں جو ذکر ہے من و سلوہ، یہ سب کا سب یہ میدان تیہ کی بات ہے۔ یہ میدان شام اور مصر کے درمیان ایک میدان ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر گئے تھے، اور چونکہ کھلا میدان تھا تو بادل کا سایہ، من و سلوہ سب کا سب یہاں پر انہوں نے اللہ سے دعا کی، اس قوم کو ملا۔ اس کے بعد وہ نکل کر اس کے بعد اپنی قوم کو ایک بستی میں لے گئے۔ بستی سے مراد یہاں بیت المقدس ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ جب دروازے سے گزرو تو بڑی تعظیم کرنی ہے، سجدہ کرنا ہے اور حتۃ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو آہستہ آہستہ بھلا دیا، اس کا مذاق اڑایا۔ حتۃ کہنے کی بجائے ہنتۃ کہتے تھے، جس کا مطلب ایک قسم کا اناج یا گندم ہے، یعنی کہ ان کے لیے اس بات کی کوئی اہمیت نہیں تھی کہ اللہ کا احترام اور تعظیم کس طرح کرنی ہے اور جو احکامات دیے گئے ہیں ان کو پورا کرنا ہے۔ تو انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ کی احکامات کا مذاق اڑایا، اور اس لیے پھر اس کے بعد ان کے اوپر جو ہے نا کچھ سزاؤں کا ذکر ہے، اور اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ ہم تمہاری خطائیں معاف فرما دیں گے اور جو نیکی کرے گا اس کو اور زیادہ دیں گے۔ آیت نمبر 59، پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالی، ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فسق کو نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا۔ یہاں پر آسمانی عذاب، یہاں پر اس سے مراد طاعون کی وبا ہے جو اس قوم کو عذاب آیا تھا، اور وہ بات جو انہوں نے بدل ڈالی وہ یہ تھی
جو اللہ کا حکم نہیں مانا وہ یہ تھی کہ امال کا وہاں پہ قوم تھی جو بہت ہی نافرمان مشرک اور ظالم لوگ تھے. اللہ تعالیٰ نے جب یہ میدان طی کی طرف آئے تو اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا کہ ان کے ساتھ جنگ کریں تاکہ ان کا شرک، ان کا ظلم اور گناہ جو ہے وہ ختم ہو سکیں، کہ ان کے ساتھ جنگ کرنی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اپنی سستی کاہلی، نافرمانی اور ایمان کی کمی کے سبب اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا. اس انکار پر ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو میدان طی میں لے جا کر گم کر دیا. وہ چاہتے تھے کہ اس میدان سے نکلیں، ان کو راستہ نہیں ملتا تھا، اور 40 سال تک وہ اس میدان میں رہے، اور انہوں نے طاعون کا ان کے اوپر عذاب آ گیا. طاعون کے عذاب کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر کہیں پر طاعون کی وبا پھیل جائے تو وہاں سے نہ نکلو، اور اگر کسی علاقے کے بارے میں پتہ چل جائے کہ وہاں طاعون کی وبا ہے تو اس میں نہ جاؤ. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، بالکل ایسے جیسے آج کل جب کووڈ پھیلا تو ہمارا مین یہ تھا کہ جس علاقے میں یہ پھیلا ہے وہاں سے نہیں نکلنا، وہاں کے لوگوں کو کسی دوسرے کنٹری میں جانے کی اجازت نہیں تھی. عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر ایک جگہ پر وہ پھیلا ہے، کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم یہاں سے نکل جائیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ایک اصول طے کر دیا کہ اگر کہیں وبا پھیل جائے اس علاقے سے نہ نکلو، کیونکہ جو وہاں پہ ہوتے ہیں ہو سکتا ہے ان کو وہ بیماری نہ ہو لیکن وہ کیریئر ہو سکتے ہیں بیماری کی، ان کے اندر بیماری کے جرمز ہو سکتے ہیں. اور اگر کسی علاقے کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ وہاں پر بیماری ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ وہاں پر مت جاؤ اس علاقے میں. آپ بیمار ہیں تب بھی، صحت مند ہیں تب بھی. تو یہ ایک سائنسی اصول ہے جس کو 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر دیا. اور آیت نمبر 60، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو جس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنا چشمہ پہچان لیا. اور ہم نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ کرو. مسلسل یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ان کا خطاب ہے، ان کا شمار 5 اولو العزم پیغمبروں میں ہوتا ہے. اولو العزم پیغمبروں میں حضرت نوح علیہ السلام، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہیں، کیونکہ انہوں نے بہت ہی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی صبر کے ساتھ اپنی قوم کو بار بار ایمان پر لانے کے لیے کہا، بار بار سزائیں ملی، بار بار معافیاں ہوئیں. یہ لوگ اپنے اچھے طریقے سے ایمان نہیں لاتے تھے. اور یہاں پر بھی ان معجزات کا ذکر ہو رہا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کو عطا کیے. اپنی عصا انہوں نے پتھر پر ماری میدان طی میں اور اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. قوم یہود کے 12 قبیلے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور 12 قبیلے تھے. اس طرح ان 12 قبیلوں نے ایک ایک چشمے پر اپنا قبضہ کیا اور وہ ان کے 12 قبیلے اس طرح یہاں پر پھلے پھولے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سب رزق دے کر ایک وعدہ کیا کہ زمین میں فساد نہ کرو، یعنی ظلم اور ناانصافی اور اللہ تعالیٰ کی آیات سے روگردانی، اس کی ہدایات سے روگردانی نہ کرو. اور جب تم نے کہا، آیت نمبر 61، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اس لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار ساگ ککڑی گیہوں مسور اور پیاز دے. آپ نے فرمایا بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھا شہر میں جاؤ اور تمہاری چاہت کی عیشت سب چیزیں ملیں گی. ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی اور اللہ کا غضب لے کر وہ لوٹے، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے. یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے. یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں یہ کہا کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں سب لوگ، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت من و سلوہ اتارا ہے اور بیٹھے بٹھائے ان کو ایک بہترین کھانا مل رہا ہے، لیکن انہوں نے اللہ کی شکر گزاری نہ کی. انہوں نے ایک ہی کھانے پر تنقید کی کہ ہمیں اور چیزیں چاہیے،
ساگ گیہوں ککڑی، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ آپ کو ایک بہتر چیز مل رہی ہے، تو اس کے بعد جو ہے چونکہ انہوں نے ناشکری کی، اس کھانے پر بھی تنقید کر دی جو اللہ تعالیٰ آسمان سے ان کے لیے اتارتا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی اور ان کو مشقت اور مسائل کا شکار کر دیا، اور ان کو کہا کہ آپ جس طرح کی چیزیں آپ چاہ رہے ہیں آپ اس کے لیے ایک شہر چلے جائیں، اس کے لیے آپ مصر کا ورڈ یوز کیا ہے، یہ وہیں پری میدانتی کے آس پاس کی ہی کوئی جگہ تھی، وہاں پر جانے کا کہا، اور ان کو سخت قسم کے موسمی محنت کے اور دوسرے مسائل کو سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان پر جاری کر دیا۔ اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ان کی بہت ساری قبیلے، بہت سارے گروہ ایسے تھے جنہوں نے انبیاء کو قتل کر دیا۔ انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اپنے ہی نبیوں کو اس قوم کے لوگوں نے، بنی اسرائیل نے، قوم یہود نے قتل کر دیا۔ آیت نمبر 62، مسلمان ہوں، یہودی ہوں، نصارہ ہوں یا صابی ہوں، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، ان کے اجر ان کے رب کے پاس ہیں، ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ اداسی۔ دیکھیں، یہودی تو وہ ہیں جو توریت پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، صابی یہ لوگ ہیں فرشتہ پرست ہیں یا پھر ستارہ پرست ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو جو بگاڑ دینے کے بعد ایک نئی شکل انہوں نے بنائی، یہ وہ لوگ ہیں جو آہستہ آہستہ ستاروں کی، فرشتوں کی پرستش کرنے لگے۔ اس آیت کے حوالے سے یہ کہ حضرت جب یہ اس کی وضاحت کے لیے حضرت سلمان فارسی کی ایک حدیث ہے، ان کا ایک واقعہ ہے، اس کے حوالے سے ایک حدیث ہے۔ حضرت سلمان فارسی ایمان لانے سے پہلے وہ حق کی تلاش میں کئی جگہوں پر گھومتے پھرتے رہے، انہوں نے مختلف مذاہب کا بڑا غور سے مشاہدہ کیا، عیسائیوں کا، یہودیوں کا، صابیوں کا۔ تو جب وہ ایمان لے آئے تو انہوں نے ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ یہودی، عیسائی اور ستارہ پرستوں کی بڑی سختی باتیں ہیں، کیا ان لوگوں کو ان کی عبادتوں کا صلہ ملے گا؟ کیا ان کی توبہ قبول ہوگی؟ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جو عیسائی مذہب پر ہی مرے یا اپنے اپنے مذہب پہ مرے اور ان تک وہ اپنی زندگی میں مجھ سے بے خبر رہے تو ان سب کے لیے خیر ہے، لیکن اگر انہوں نے مجھے جان لیا اور پھر بھی ایمان نہ لائے تو ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جن لوگوں تک اسلام کی تبلیغ نہیں پہنچی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو انہوں نے نہیں سنا اور جانا، وہ لوگ جو پہلے گزر چکے ہیں اور جنہوں نے اپنی عبادتیں کی، نیک عمل کیے، یوم آخر پہ یقین رکھا، جو اپنے ایمان میں پکے تھے، سچے تھے، ان سب کے لیے اجر ہے، ان پر نہ تو کوئی خوف ہے نہ اداسی۔ لیکن اسلام آنے کے بعد جب ان کو ہدایت کیا راستہ پتہ چل گیا یا ان تک تبلیغ پہنچ گئی تو ان کے لیے پھر بھی وہ ایمان نہ لائے تو ان کے لیے جہنم ہے۔ باقی یہ بات کہ کس تک کیسی تبلیغ پہنچی، کس تک علم کیا پہنچا، کتنا پہنچا، یہ سب اس بندے اور اللہ کے درمیان ہے، یہ فیصلہ اللہ کرتا ہے کہ کس تک کیا پہنچا اور کون کس سزا کا مستحق ہے۔ آج ہماری آیت نمبر 62 مکمل ہوئی۔ کسی بھی آیت کے متعلق آپ کے اگر کوئی سوالات ہیں تو آپ ضرور وہ پوچھیں، انشاءاللہ نیکسٹ میٹنگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔